چونکہ عقائد کے اندر تھوڑی سی بھی جس وقت غلطی آ جاتی ہے تو نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، روزے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقائد کے جو اسپیشلسٹ یہ حضرات ہیں ہمارے ائمہ، ان کی تحقیقات کو پڑھیں، ان کو سنیں، چونکہ ایک طرف سے خوارج حملہ کر رہے ہیں اہل سنت پر، حب صحابہ کا بورڈ لگا کر اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جب تمہارا نبی علیہ السلام سے پیار ہے تو صحابہ سے تو ضرور ہوگا، آؤ ہمارے پاس۔ اور دوسری طرف روافض ہے، وہ کہتے ہیں ہم آل نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، تم نبی سے پیار کرتے ہو تو پھر ہماری طرف آؤ۔ تو دونوں طرف سے حملہ جاری ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک قانون یہ ہے کہ آل ہو یا اصحاب، ان سب کی عزت کا سبب سرکار کی ذات ہے، کہ اللہ کے نبی کی آل، اللہ کے نبی کے اصحاب، اور جب دونوں محبتیں سرکار کی وجہ سے ہیں تو پھر دونوں بیک وقت ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کی ہو دوسری طرف کی نہ ہو، دوسری طرف کی ہو پہلی طرف کی نہ ہو۔ اگر جدا ہوگی تو وہ شرعی محبت ہے ہی نہیں۔ محبت سرکار سے تو مسلمانوں کی اتنی ہے کہ سرکار بیٹھے تھے سواری پر، دراز گوش گدا مبارک بخاری شریف میں ہے، اس پر سرکار بیٹھے تھے، اور گزر ہو رہا تھا جو منافق عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اس کے محلے میں سواری سے شاید غبار اڑا ہو، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا آزانی نتن و ہمارے کا، کہ مجھے تمہارے گدے کی دراز گوش مبارک کی بدبو نے تکلیف دی ہے۔ سرکار کو کچھ نہیں کہا، نہ سرکار کی ذات کو، نہ صفات کو، نہ سرکار کی تعلیمات کو، یعنی مثلا داڑھی پہ تنقید ہوتی، سنت پہ۔ یہ چوتھا مقام تھا کہ ایک چیز کی نسبت ہے سرکار کی طرف، وہ کیا؟ ہمارے رسول، رسول علیہ السلام کا گدھا، تو کتنی دور کی نسبت ہے۔ ایک ہے آل رسول، ایک ہے اصحاب رسول، اور یہ تو بڑی دور کی بات تھی، پشت پہ بیٹھے ہیں، تو اب وہ گدھا کہلا رہا ہے، دراز گوش مبارک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہا کیا گیا؟ اس کو بدبو والا کہا گیا۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ السلام ساتھ تھے، تو سرکار سے پیار جو تھا اس کی وجہ سے اس سواری کی بھی بے ادبی برداشت نہ ہوئی، حالانکہ محلہ ان کا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا، اس کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے، اور ابن رواحہ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ پیچھے صحابہ کو تو بلا کے لے آؤں، خود لڑ پڑے، اور جملہ کیا بولا؟ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدھا مبارک اے عبداللہ بن ابی بن سلول تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ تو اب جس وقت جلالین میں یہ الفاظ ہیں واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ لڑائی ہو گئی جوتوں سے اور ڈنڈوں سے، یہ باب ہے پورا بخاری میں، ضرب بالیدی والنعال۔ سرکار نے روکا نہیں کہ میری تو بات ہی نہیں تھی، بات تو سواری کی تھی۔ سرکار خوش ہوئے کہ سواری تک کا ادب کریں گے تو پھر سوار کی عزت پہ پہنا دیں گے، یعنی اس قدر تقاضے ہیں۔ اب آپ خود اس بات سے کتنے خوش ہوئے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے گدھے مبارک کے گستاخ کو جو مارا اور کہا کہ اس گدھے کا پیشاب تجھ سے خوشبو والا ہے، تو آج کا عاشق جھوم اٹھتا ہے کہ کمال کر دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے۔ تو اب سوچو تو صحیح کس وجہ سے کہ عبداللہ بن رواحہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھٹی پہ قرآن رکھو تو اس کا ادب ہے، تو جس پشت پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں پھر اس کا ادب کیوں نہیں ہے؟ پھر کیسے ہم سن لیں کہ وہ بدبو والی سواری ہے؟ اب سوچو کہ اس ہمار کو جو نسبت ملی ہے اس سے کہیں بڑی اس ذات کی نسبت ہے جس کے اوپر بیٹھ کے سرکار ہجرت کی رات جا رہے تھے، اور وہ انسانوں میں اشرف المخلوقات، خیر الامت میں سب سے افضل، ان کو پھر کتنی بڑی نسبت ملی ہے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بڑی نسبت ملی ہے، جن صحابہ کی شہزادیاں سرکار کے گھر تھیں، جو سرکار کے سسر تھے، ان کو کتنی بڑی نسبت ملی۔
اور جن کے گھر سرکار کی شہزادیاں تھیں ان کو کتنی بڑی نسبت ملی. تو سنی سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ آل یا اصحاب کسی کے خلاف، یہ تو بات ہی بڑی اونچی ہے، یہاں تو سواری کے خلاف نہیں سن سکتے، تو پھر ہم کسی نسبت کے خلاف بھی کیسے سن سکتے ہیں؟ تو یہ موضوعات بتائے ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ محبت جس پر ہم قائم ہیں اور جس کا ابلاغ یہاں میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے، وہ شریعت کے تابع ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میری محبت ہے، میں جتنی چاہوں کروں مولا علی کے ساتھ، یہ ملا مفتی مجھے کیا روک سکتے ہیں؟ تو ملا مفتی کی مجال نہیں ہے، حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس بنیاد پر جہاں شریعت نے کہا یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو جو جائے گا پھر سرکار نے خود فرمایا علی تیرے اندر ایک وصفی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے. ان کے بارے میں بھی 2 ٹولے جہنم میں گئے. ایک وہ جنہوں نے ان سے پیار کیا تو حد سے بڑھ گئے، انہیں وہ مان لیا جو وہ نہیں تھے، وہ تھے نصارہ، کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو پھر جنت میں کیسے جا سکتے تھے؟ اب غدت الیہود، یہود نے بغض کیا، یہاں تک کہ سیدہ مریم پر بھی انہوں نے الزام لگا دیا بغض عیسیٰ میں، تو وہ بھی جہنم میں گئے. تمہارے بارے میں بھی 2 طبقے جہنم میں جائیں گے. یہ باقاعدہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے. لہٰذا وہ 2 طرح کی محبت وہ ہے جس کی مذمت سرکار نے کی اور مذمت خود مولا علی نے کی. میرے مسئلے میں مولا علی نے کہا یا لکو فیہ اسنان رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ جو میرے بغض میں میری وہ شان بھی نہ مانے جو رب نے دی ہے، اور دوسرے وہ جو میرے پیار میں مجھے وہ کہہ دے جو شان رب نے نہیں دی. تو دونوں طرف ہلاکت ہے، اور درمیان میں ہے اہل سنت و جماعت کا مذہب جو یہاں ہم نے بیان کیا ہے. اس واسطے فتاوی رضویہ شریف میں یہ 228 صفحے پر جلد نمبر 29 میں ایک سوال کا جواب دیا گیا. اس میں پوچھا گیا آپ سے کہ اگر کوئی شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نبی پر فضیلت دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ محرم میں جو محفلیں ہوتی ہیں اس فرقے کے نزدیک مولا علی تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ سمجھتے ہیں تب بات پوری ہوتی ہے جب ان کو نبیوں سے بھی آگے ان کی شان کو بیان کریں. تو آپ نے کہا مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے ہمسر یا افضل جانے وہ بالاجماع کافر و مرتد ہے. یعنی اس سے چھوٹی خرابی لازم نہیں آتی، اس سے بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے، غیر نبی کو نبی کے برابر ماننا یا افضل ماننا. تو یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے باحوالہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا.